اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام احکام اسلامی میں ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ لکھنؤ اسٹوڈیو سے ہم آپ سے محو گفتگو ہیں۔ ناظرین کرام، جس طریقے سے ہم الگ الگ موضوعات پر ڈسکس کر رہے ہیں، کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں کہ جس میں نوجوانوں کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اس کے معنی و مفاہیم سے واقف نہیں ہوتے ہیں، تو جب ان سے سوال کیے جاتے ہیں تو اس کا وہ جواب بھی نہیں دے پاتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم احکام کے ساتھ ساتھ تاریخ، حدیث اور قرآنی روشنی میں وہ بہت ساری باتیں کریں کہ جو نوجوانوں کے لیے بھی مشعل راہ ہو جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، تاریخ سے ریلیٹڈ یا کچھ اس طرح کے سوالات ہمارے نوجوانوں سے کیے جاتے ہیں کہ جس میں ان کو اس لفظ کے بھی معنی نہیں معلوم ہوتے۔ ابھی ایک بچے نے پوچھا کہ رافضی کا معنی ہے، کسی نے کہا کہ تم تو رافضی ہو، تو اسے معلوم ہی نہیں تھا اس کا، تو اس کا اصل معنی کیا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے یہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ ظاہر ہے کہ بہت سی اصطلاحیں یا اکثر اصطلاحیں، بلکہ 99% سے زیادہ اصطلاحیں جو ہیں وہ ہمارے دین میں جو استعمال ہوتی ہیں یا روزمرہ کی اصطلاحوں میں استعمال ہوتی ہیں وہ عربی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی اصل عربی ہے، تو وہ اصطلاحیں زندہ رہ گئیں، ان کے نام مفاہیم اسی طرح رہ گئے۔ ممکن ہے کہ اب ہمیں عربی نہیں آتی لہٰذا ہم اس کے اصل معنی نہ جانتے ہوں۔ جیسے مثال میں آپ کو دوں، صلاۃ استعمال ہمارے یہاں ہوتا ہے، لیکن صلاۃ کے معنی واقعی کیا ہیں ہمیں نہیں معلوم، ہم نماز سے مطلب سمجھتے ہیں۔ یا مثال کے طور پہ صلوات، ہم صلوات پڑھنا جانتے ہیں لیکن صلوات کے معنی کیا ہیں شاید اگر ہم سے کوئی ڈکشنری کا میننگ پوچھے تو شاید ہمارا جوان نہ بتا پائے۔ زکوٰۃ مثلاً، زکوٰۃ واجب ہے، سب کو یاد بھی ہے، لیکن زکوٰۃ کا میننگ کیا ہے فریز کا شاید معلوم نہ ہو۔ تو اسی طرح ایک لفظ جیسے کہ آپ نے دہرایا، سوال بھی کیا شاید اس بچے نے، کہ رافضی، عام طور سے ہم شیعوں کو رافضی کہا جاتا ہے، مکاتب غیر جو ہمارے غیر مکاتب ہیں اسلام کے مذاہب ہیں وہ ایک اصطلاح میں ہم کو رافضی کہتے ہیں۔ تو رافضی کے معنی، رافضی لفظ جو ہے رفض سے بنا ہے، رفض کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا۔ جی، اس کے اصل معنی جو ہیں وہ یہ کہ انکار کرنے والا۔ اب کس کا انکار کرنے والا؟ تو شیعہ کس کا انکار کرتے ہیں؟ تو یہ اصطلاح اس طرح سے ڈیولپ ہوئی کہ وہ افراد جو یہ جو خلافت کا سلسلہ شروع ہوا رسول اکرم کے بعد سے، جو لوگ ان کا انکار کرتے ہیں کہ یہ خلافت صحیح نہیں ہے اور امیر المومنین علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہوں، تو انہوں نے کس کی ان تین خلافتوں کا انکار کیا، لہذا رفض کیا، انکار کر دیا۔ تو رافضی یعنی خلافتوں کا انکار کرنے والے۔ البتہ اس میں بعد میں وہابی اور دیگر افراد نے مثال کے طور پر کہ توحید سے بھی رفض ہے اور نبوت سے بھی رفض ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو الزام تراشی کے لیے ہے۔ اصل یہ اصطلاح اس لیے ڈیولپ ہوئی کہ ان افراد نے امیر المومنین سے پہلے کسی کو بھی خلیفہ ایکسیپٹ نہیں کیا، اور بعد رسول اگر کوئی امام اور خلیفہ ہے اور جانشین برحق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ہے تو وہ ذات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور حتیٰ یہ لفظ اس طرح سے استعمال ہوا حتیٰ ہماری تاریخی کتابوں میں کہ اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک امام شافعی کا ایک پورا شعر ہے، مفہوم شعر میں سامنے بیان کروں کہ پورا شعر ہے کہ اگر آل محمد سے محبت کرنا علامت رفض ہے تو میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ کیا کہنے؟ یہ اہل سنت کے جو 4 مکتب ہیں، جو کہ اہل سنت ہم اپنے ناظرین کے لیے بیان کر دیں کہ اہل سنت فقہ میں 4 مکتبوں کو فالو کرتے ہیں، یعنی کسی ایک مکتب کو فالو کرنا ان کے ہاں صحیح ہے، اور کوئی کسی ایک مکتب کو اگر وہ فالو کرتے ہیں تو وہ صحیح اہل سنت اور صحیح مذہب پہ مانے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، امام اعظم جن کو ان کی طرف سے لقب دیا گیا ہے، ابو حنیفہ کو ماننے والے حنفی کہلاتے ہیں۔ کچھ لوگ امام مالک کو مانتے ہیں اور ان کے مذہب کے چلنے والوں کو مالکی کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں اور ان کے ماننے والے حنبلی کہلاتے ہیں، اور کچھ لوگ امام شافعی کو مانتے ہیں تو وہ شافعی مذہب کہلاتے ہیں۔ امام شافعی جو تھے وہ ان کے بہت سے قصائد اور بہت سے واقعات ایسے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی عظمت اور ان کی فضیلت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک شعر یہ بھی تھا کہ اگر علامت رفض یہ ہے کہ وہ محبت آل محمد ہے تو مجھ سے بڑا رافضی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو پس رافضی مطلب جو فضائل میں امیر المومنین کو سب سے اعلیٰ مانے بعد رسول، اور اہل بیت علیہ السلام کو تمام اصحاب کے اوپر ترجیح
دے. ان سے بھی کسی ظاہراً امام شافعی کے لیے بھی ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علی اور دیگر اصحاب میں کیا فرق ہے یا کیا فضیلت ہے, کیا برتری؟ ان کا کہ یہ مقابلہ ہی نہیں ہے, کیونکہ علی اہل بیت میں سے ہیں, باقی اصحاب اہل بیت نہیں ہیں, تو ان کا آپس میں مقابلہ ہی نہیں, کیونکہ مقابلہ برابر والے لوگوں میں کیا جاتا ہے. تو وہ قائل تھے کہ اہل بیت سب سے اعلیٰ ہیں اور اصحاب کا رتبہ بعد میں آتا ہے. لیکن وہ الگ بحث ہے کہ وہ سنی مذہب تھے, یعنی خلافت کو قبول کرتے تھے اور اسی حساب سے چلتے تھے, لیکن وہ امیر المومنین کی فضیلت کو مانتے تھے. لہٰذا رافضی کا مراد وہ ہے کہ وہ لوگ جو خلافت سیگانہ کو انکار کریں اور اس کا انکار کریں اور اس کو تسلیم نہ کریں, جی, جس کے تقریباً جو صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو شیعہ اثنا عشری اور بعض شیعہ فرق جو ہیں وہ اس کے صحیح مفہوم کے اوپر آتے ہیں, اگر اس معنی میں اس کو لیا جائے. اور اگر کوئی اس معنی میں لے رہا ہے اور ہم کو رافضی کر رہا ہے تو میں اپنے جوانوں سے کہوں کہ اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر محبت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے آپ کو کوئی لقب دیا جا رہا ہے تو کل قیامت میں بہت کام آنے والی چیز ہے انشاءاللہ, کہ آپ امیر المومنین سے کہہ سکتے ہیں کہ یا امیر المومنین آپ کی محبت میں مجھے اس نام سے پکارا گیا. تو کہ روایات میں ہے کہ ہمارے شیعہ ہماری وجہ سے پریشان کیے جائیں گے, بدنام کیے جائیں گے, ان کو پریشان کیا جائے گا. ان سب کا اجر ہمارے پاس محفوظ ہے. لہٰذا اگر کوئی آپ کو اس طرح کرے تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہاں بالکل ہم انکار کرنے والے ہیں اور ہم خلافت کو تسلیم نہیں کرتے. اگر کوئی خلیفہ بعد رسول ہے تو وہ ذات گرامی امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے, اور اس کے بعد یہ پورا سلسلہ امامت یہی امامت ہے اور یہی خلافت ہے جو خلافت بلا فصل ہے امیر المومنین اور آپ کے باقی 11 فرزندوں کی ہے, کہ جس کا آخری وارث زندہ ہے, اور انشاءاللہ اس کے ظہور کے ساتھ ہی پوری دنیا کے سامنے سچ واضح ہو جائے گا اور سب جان جائیں گے کہ حق کس کے ساتھ تھا اور باطل پر کون تھا. بے شک. اب آقا یہ ہوتا ہے کہ یہ رافضی لفظ جو کہا جاتا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے الزامات جو ہم پر عائد کیے جاتے ہیں اور سوال بھی ہم سے کیے جاتے ہیں. تو نوجوانوں سے سوال ہوتا ہے, حیدر عباس نام کا ایک بچہ ہے جس نے پھر سوال یہ کیا کہ ہم پھر کیسے تسلیم کریں, جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بلا فصل خلیفہ ہیں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام, اور اس کے بعد پوری دنیا میں بشریت میں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ترین شخصیت کا نام ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو ہم اس کو کیسے کریں؟ انبیاء سے بھی افضل ہیں, تو یہ انبیاء سے افضل ہونے کی کوئی دلیل؟ دیکھیں, انبیاء سے افضل ہونے کی سب سے آسان دلیل خود آیہ مباحلہ ہے. جی, آیہ مباحلہ میں جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, آیہ مباحلہ کے مقدمے میں یہ چیز عرض کر رہا ہوں, جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی نے امیر المومنین سے سوال کیا کہ آپ کو اتنی فضیلتیں خدا نے عطا فرمائی, اتنی انعام عطا دیے, اتنی چیزیں عطا کی, کس فضیلت پہ آپ کو سب سے زیادہ فخر ہے؟ جی, ہوتا نا کہ انسان کو بہت سی چیزیں ملی لیکن اسے ایک کوئی چیز بہت محبوب ہوتی ہے, تو آپ کو کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ جس فضیلت پہ شکر خدا ہے وہ آیہ مباحلہ ہے, کیونکہ آیہ مباحلہ میں جب خداوند عالم نے رسول اکرم سے کہا کہ اب ان لوگوں سے کہہ دیے کہ آؤ تم اپنے عورتوں کو لے کر آؤ, ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے, تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ, ہم اپنے بچوں کو لے آئیں گے, تو اپنے نفوس کو لے کر آؤ, ہم اپنے نفوس کو لے کے آئیں گے, ثم نبتہل, پھر ہم مباحلہ کریں گے. تو عورتوں کی جگہ پر جناب زہرا سلام اللہ علیہ, بچوں کی جگہ پہ جناب حسنین علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اکرم لے کر آئے, پھر انفسنا کی منزل پر امیر المومنین کو لے کر آئے. جزاک اللہ. جی, تو یہاں پر نفس رسول کون بنا؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. تو نفس رسول کا مطلب ہو گیا بالکل رسول. نفس رسول انسان اپنے آپ کو تو لائے گا نہیں, میں اپنے نفسوں کو لے کر آؤں, یعنی اپنے کسی خاص کو لے کر آؤں جو بالکل میرے جیسا ہوگا, اس کو لے کے آئے. تو وہ کس کو لے کر آئے؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے آئے. انفسنا جمع کا صیغہ ہے, پلورل فارم ہے, کئی آ سکتے تھے, لیکن امیر المومنین کو صرف لا کر آپ نے بیان فرما دیا کہ اگر کوئی ان نفوس میں کوئی اس لائق ہے کہ میں اس کو اپنا نفس کہہ سکوں تو وہ صرف ذات گرامی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جب آپ نے انفسنا کی منزل پہ کہہ دیا تو بس اسی مقام پر آ گئے جس مقام پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ہیں. فرق صرف کتنا ہے کہ وہ نبی ہیں, یہ نبی نہیں ہے. اس کے علاوہ کسی چیز میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جیسے ہی رسول اکرم کو آپ دیگر انبیاء کے مقابلے میں لائیں گے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سب سے افضل ہے. بے شک. تو نفس رسول بھی سب سے افضل ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ نفس رسول یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نبی نہیں ہے, باقی ہر چیز اور ہر فضیلت میں شریک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ہیں. یہی بات حدیث منزلت والی حدیث جو ہے کہ جب جنگ تبوک کے لیے رسول اکرم لشکر لے کے روانہ ہوئے تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے
مدینے میں چھوڑ دیا. یہ ایک واحد جنگ ہے جس میں رسول اکرم گئے ہیں اور امیر المومنین کو لے کر نہیں گئے ہیں. اور امیر المومنین کو جب لوگوں نے تانا دیا کہ تم کو عورتوں بچوں میں چھوڑ گئے اور مردوں کو لے کے جنگ پہ جا رہے ہیں، تو رسول اکرم کے پاس آپ نے پیغام بھیجا، بلکہ شاید خود بھی گئے بعض روایت کے حساب سے، کہ مجھے آپ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو رسول اکرم نے حدیث ارشاد فرمائی کہ یا علی، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ خداوند عالم کے نزدیک تمہارا رتبہ وہی ہے میری نسبت جو موسیٰ اور ہارون کا رشتہ تھا. فرق یہ ہے کہ بس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کیونکہ جناب ہارون نبی تھے، جناب موسیٰ نبی تھے، جناب ہارون بھی نبی تھے. لیکن رسول اکرم نے فرمایا کہ تمہاری منزلت وہی ہے میرے نزدیک جو ہارون کی موسیٰ کے نزدیک، الا یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. پس جتنی بھی فضیلتیں رسول اکرم کے پاس ہیں وہ سب امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ہیں، سوائے ایک عہدے کے جو عہدہ نبوت ہے. تو لہٰذا چونکہ رسول اکرم تمام انبیاء سے افضل ہیں بلا شک و بلا ریب، پس امیر المومنین علیہ السلام بھی تمام انبیاء سے، حتی اولو العزم انبیاء سے افضل ہیں، سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے کہ وہ آپ کے بھی رسول اور آپ کے بھی نبی ہیں اور آپ ان کے امتی، اس لحاظ سے ان کے امتی اور ان کے صحابی بھی ہیں. لہٰذا امیر المومنین سے افضل اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات رسول اکرم ہے، اور آپ کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے کائنات میں سوائے جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے، چونکہ آپ بالکل ایک دوسرے کے ہمسر ہیں اور ہم پلہ ہیں، وہ ایک الگ بحث کفو ہیں ایک دوسرے کے. لہٰذا سب سے بڑی دلیل آیہ مباہلہ، حدیث منزلت اور بہت سی دیگر احادیث جس میں امیر المومنین علیہ السلام کو دیگر انبیاء سے مقابلہ کیا گیا ہے کہ اگر آدم کا علم دیکھنا ہو اور نوح کا تقوی دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنا ہو، تو امیر المومنین علیہ السلام کے چہرے پر نظر کرے. یہ خاص ہیں جس پہ خاص انبیاء کا ذکر ہوا ہے. لیکن خود یہی ایک حدیث منزلت اور خود یہ آیہ مباہلہ امیر المومنین کے تمام انبیاء پر، بلکہ تمام مخلوقات غیر رسول اکرم پر افضل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور کہیں بھی کوئی مسئلہ آئے تو یہ آیت یا یہ حدیث بیان کر کے انسان ان کی خلافت کو اور ان کی افضلیت کو آرام سے ثابت کر سکتا ہے. جزاک اللہ. اب اگر ایک سوال کیونکہ اس درمیان یہ ہوتا ہے کہ صرف مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت اور منزلت یہ ہے تمام انبیاء یا اہل بیت علیہ السلام جتنے بھی معصومین ہیں الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس سے مستثنی رکھا جائے، جتنے الگ امام ہیں یا زہرا سلام اللہ علیہ؟ بالکل بے شک اس حدیث سے منزلت جو ہے اور حدیث ثقلین جو ہے اور حدیث یہ آیہ مباہلہ جو ہے، ان سب کو ملا کر اور دیگر حدیث کو ملا کر ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، اور اس کے اوپر تمام امامیہ علماء کا اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ یہ جو افضلیت ہے امیر المومنین علیہ السلام کی، یہ برتبہ نیچے تک جا رہی ہے. یعنی تمام ائمہ علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں، لیکن ان میں آپس میں رتبہ ہے. یعنی امیر المومنین میں سب سے افضل ہیں کیونکہ بالآخر آپ پہلے امام ہیں، امام حسن کے بھی امام ہیں، امام حسین کے بھی امام ہیں. پھر جناب صدیقہ طاہرہ کا رتبہ آتا ہے، پھر امام حسن کا رتبہ آئے گا، پھر امام حسین کا رتبہ آئے گا، پھر ایک ایک امام کا رتبہ آتا ہے، کیونکہ اگلا امام پہلے امام کا فرزند ہے تو فرزند ہونے کے لحاظ سے بھی ایک رتبہ اس کا تھوڑا سا نیچے، لیکن ورنہ خود امامت میں بالکل برابر ہیں. اور اس امامت میں برابر ہونے کی وجہ سے تمام انبیاء سے بھی اپنے آپ افضل ہو جائیں گے. لہٰذا رسول اکرم سب سے اعلیٰ ہیں، امیر المومنین، پھر تمام ائمہ علیہ السلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ، پھر رتبہ آئے گا دیگر انبیاء اور دیگر رسول کا. یہ وہ ترتیب ہے جو افضلیت کی ترتیب کائنات میں ہے. ذات باری تعالیٰ ظاہر سی بات ہے وہ اس ترتیب میں اس لیے نہیں آئی کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ بالکل الگ ہے، وہ تو خالق ہے. مخلوقات کی بات ہو رہی ہے، مخلوقات میں سب سے اعلیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ. ان کے بعد جو جو رتبہ ہے وہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کا ہے، پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہ، اور پھر یہ سلسلہ جو ائمہ علیہ السلام کا پورا حضرت حجت ابن الحسن عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ذات گرامی تک ہے. یہ سلسلہ امامت سب سے افضل ہے، حتی انبیاء سے حتی رسول سے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور کیونکہ میں نے اس بات کو اپنے انٹرو میں ہی کہا تھا کہ ہم احکام سے ریلیٹڈ کے علاوہ اور احکام سے ریلیشن جو رکھتے ہیں سوالات، ان کے علاوہ بھی دیگر سوال جو کہ تاریخ سے ہیں یا حدیث سے ہیں، کو جو نوجوان بچے پوچھتے ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو آج کا یہ موضوع الحمدللہ بہت عمدہ تھا. کچھ سوال بھی لے لیتے ہیں. کمیل علی صاحب کا سوال ہے. آغا سلام علیکم. وعلیکم السلام. لکھنؤ سے یہ سوال کرتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ کیا غسل کرنے کے بعد کسی نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں غسل کا جہاں تک مسئلہ ہے،
غسل کی کئی قسمیں ہیں. ایک غسل واجب ہے، ایک غسل مستحب ہے. جی. واجب غسلوں میں بھی کئی قسمیں ہیں. ایک غسل اس میں سے جو عام طور سے انسان تقریباً انجام دیتا ہے وہ غسل جنابت ہے. اگر انسان غسل جنابت کرتا ہے جی. تو پھر اس کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر غسل جنابت کے علاوہ کوئی دوسرا غسل کرتا ہے، چاہے وہ واجب غسل ہو اور چاہے وہ مستحب غسل ہو، تب بھی نماز پڑھنے کے لیے اس کو وضو کرنے کی ضرورت رہے گی. باقی اگر مستحب غسل ہے اور مستحب نماز ہے تو بعض علماء اجازت دیتے ہیں کہ مستحب غسل سے مستحب نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن مستحب غسل سے یا واجب غسل غیر از غسل جنابت سے واجب نماز نہیں پڑھی جا سکتی. لہٰذا واجب نماز کے لیے یا وضو کرے گا، یا اگر اس نے غسل جنابت کیا ہے تو پھر اسے وضو کی ضرورت نہیں ہے. واجب غسل جیسے کہ پتہ ہی آپ کو کہ غسل جنابت کے علاوہ بھی بہت سے غسل واجب ہوتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر غسل مس میت ہے، واجب غسل ہے، لیکن اس غسل سے نماز کافی نہیں ہے، اس کے بعد بھی وضو کرنا پڑے گا. یا ایک انسان جو ہے وہ قسم کھا لے یا عہد کر لے یا نظر کر لے کہ میں غسل کروں گا، مثلا اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں خدا کی خوشنودی کے لیے غسل کروں گا. نظر کی جا سکتی ہے، کیونکہ نظر ہر اس چیز کی جا سکتی ہے جو خدا کو مطلوب ہے. غسل بھی ایک چیز ایسی ہے جو خدا کو پسند ہے. ایک انسان نظر کر لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں غسل کروں گا، وہ کام پورا ہو جائے تو اس کے اوپر نظر پورا کرنے کے لیے اس کو واجب غسل کرنا پڑے گا، لیکن اس واجب غسل سے یہ نماز نہیں پڑھ سکتا. اسی طرح کوئی انسان عہد کر لے کہ میں ہر دن میرے اوپر اللہ سے کی طرف سے، عہد ہمیشہ اللہ سے کیا جائے، کسی اور ذات سے نہیں. عہد کر لے کہ اللہ کے لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ میں ہر دن غسل کروں گا، یا ہر جمعہ غسل کروں گا، یا ہر سنڈے جس دن بھی طے کر لے، یا ہر مہینے کی ہر دوسری تاریخ کو غسل کروں گا. جو بھی اس نے عہد کیا ہو، جو بھی اس نے خداوند عالم سے طے کیا ہو، معاملہ کیا ہو، اس کے اوپر عمل کرنے کا واجب ہو جائے گا. کیونکہ خدا سے عہد اگر کیا ہے تو اس پر عمل کرنا واجب ہے، لہٰذا اس پہ غسل واجب ہو جائے گا. لیکن اس واجب غسل سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا. اسی طرح خواتین کے لیے بہت سے غسل واجب ہوتے ہیں، ان غسلوں کو انجام دینے کے بعد بھی ان کو وضو کرنے کی ضرورت رہے گی. لیکن اگر مرد یا خاتون غسل جنابت کرتے ہیں تو ان کو نماز کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جزاک اللہ. روشن زہرا یہ کراچی پاکستان سے بعد سلام یہ سوال کرتی ہیں کہ کسی خاتون کے لیے یا کسی انسان کے لیے جو چیز ممنوع قرار دی گئی ہے اور وہ حرام یا مکروہ نہیں ہے، تو اس پر آغا ذرا رہنمائی فرمائیں کہ بہت ساری چیزیں جیسے بال کاٹنا کسی خاص دن یا ناخون کاٹنا کسی خاص دن، اس پر ذرا رہنمائی فرمائیں کہ اس کو کیسے شریعت. دیکھیں شریعت نے کچھ چیزوں کو، دیکھیں کچھ 5 ہمارے پاس 4 سے زیادہ حکم شرعی نہیں ہے. جی. یا واجب ہے، یا مستحب ہے، یا یہ کام مکروہ ہے، یا یہ کام حرام ہے. جی. 5واں اس سے ہٹ کے پھر جائز ہے، یعنی کام نہ اس کا واجب ہے، نہ مستحب ہے، نہ مکروہ ہے، نہ مثال کے طور کے اوپر یہ حرام ہے. اس کے اوپر شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا ہے. بالکل ایسا ایک عمل ہے جس کا ثواب اور عقاب کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. روزمرہ کے کام، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، جب تک اس کے کوئی ربط نہ دیا جائے وہ اپنے آپ میں وہ جائز کام ہے. نہ وہ مکروہ ہے، نہ وہ حرام ہے، نہ وہ مستحب ہے، نہ وہ واجب ہے، نہ وہ حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی ربط نہیں ہے. اسی طرح ناخون کاٹنا ہے، بالوں کو صحیح کرنا ہے، جسم کی چہرے کی آرائش کرنا ہے، یہ سب اپنے آپ میں اس پر کوئی حکم شرعی نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی انٹریکٹ کرنے کے نتیجے میں یا مقابلہ کرنے کے نتیجے میں یا کسی اور وجہ سے اس پہ حکم شرعی مرتب ہو جاتا ہے. مثلا چلنا پھرنا اپنے آپ میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، بالکل جائز ہے، چلیے پھریے اٹھیے بیٹھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ چلنا زیارت کربلا کے لیے ہو جائے تو یہ مستحب عمل ہو جائے گا، ثواب کا عمل ہو جائے گا. یہی چلنا کسی گناہ کی طرف ہو جائے تو یہی چلنا گناہ کا عمل ہو جائے گا. تو خود چلنا اپنے آپ میں بالکل خالی ہے، اس پہ کوئی عقاب اور ثواب نہیں ہے. اب منزل کیا ہے اس لحاظ سے اس کی چیزیں اور حکم بدلتے رہیں گے. اب جیسے ناخون کاٹنے کی بات ہے یا اس طرح کے مباح کاموں کی یہ بات کر رہے ہیں، تو مباح کام جو ہیں ان میں اگر کہیں یہ بات آئی ہے کہ مثال کے طور پہ فلاں دن ناخون نہ کاٹیں یا فلاں دن بال نہ کاٹیں، تو یہ حرمت کی بات نہیں ہے، حرام نہیں کیا ہے شریعت نے. یہ اس طرح سے ہے کہ ان کے کچھ اور فوائد ہیں جس کے اثرات خداوند عالم نے رکھے ہیں، جس کو اثر وضعی کہتے ہیں. یعنی فلاں دن اگر آپ ناخون کاٹیں گے تو اس کے نقصانات آپ کے
اقتصادی معاملات پہ ہو سکتے ہیں. تو یہ حرام اور مکروہ والی بحث نہیں ہے. یہ صرف اس لیے بیان کیا گیا, اخلاق کے علماء نے بیان کیا ہے کہ آپ کو دوسرے فائدے حاصل ہو سکیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن ائمہ کی روایت سے یا انبیاء کے کلام سے یا کسی طرح سے ہم تک علماء نے پہنچایا ہے کہ مثلا جمعے کے دن ناخن کاٹنے کے فائدے ہیں, پنجشنبے کے دن ناخن کاٹے اور کچھ ناخن اس میں سے چھوڑ دے, جمعے کے دن اس کو ختم کرے, یا اسی طرح بال کاٹنے کے لیے, یا اسی طرح غسل کرنے کے لیے, اور بھی جیسے جمعے کے دن گوشت کے لیے بہت تاکید ہوئی, اپنے گھر والوں کے لیے مثلا گوشت لے کر آؤ, کیونکہ اس زمانے میں شاید ہر دن گوشت فراہم کرنا آسان نہیں تھا, حتیٰ ہر دن گوشت کھانے سے منع بھی کیا ہے علیہ السلام نے, لیکن یہ منع حرام نہیں ہے. جی یعنی اگر کوئی انسان ہر دن 365 دن گوشت کھاتا ہے تو وہ کوئی حرام انجام نہیں دے رہا ہے. امام نے کہا کہ اس کو کھانے سے انسان جو ہے تندخو ہو جاتا ہے, یعنی اس کے اندر غصہ اور شدت بڑھ جاتی ہے. اور اسی طرح 40 دن تک گوشت نہ کھائے اگر کوئی انسان تو روایت کہتی ہے کہ وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے اور اس کے کان میں اذان کہنی چاہیے. تو اس لحاظ سے یہ سب معاملات حرام اور واجب والے مسئلے نہیں ہیں, یہ اخلاقی بحثیں ہیں اور اس کے اثرات دیگر طرح سے مرتب ہوتے ہیں. تو ناخن بہتر ہے کہ انسان پنجشنبے اور جمعے کو کاٹے, لیکن اگر نہیں کاٹ سکا اور ضرورت ہے اور اس کو کاٹنا چاہے کسی اور دن بھی, تو شرعی طور سے اس نے کوئی حرام انجام نہیں دیا ہے. بس وہ فائدہ جو پنجشنبے جمعے کو کاٹنے کا اس کو ہوتا وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا, وہ اللہ خود اپنے آپ میں اس نے کوئی حرام کام انجام نہیں دیا ہے. ایک اور سوال ہے, انہوں نے نام نے لکھا, السلام علیکم, اگر نماز کے درمیان قنوت بھول جائے اور اس کے بعد اس کو یاد آئے تو پھر نماز کیا وہ صحیح ہے؟ قنوت جزو نماز نہیں ہے, جی مستحب عمل ہے. حتیٰ اگر انسان قنوت نہ بھی پڑھے تب بھی اس کی نماز صحیح ہے. سنت مؤکدہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی سنت ہے کہ انسان دوسری رکعت میں ہاتھوں کو بلند کر کے قنوت پڑھا کرے رکوع میں جانے سے پہلے. البتہ اگر رکوع میں جانے کے بعد یاد آئے تو رکوع سر اٹھا کر بھی قنوت پڑھ سکتا ہے, جیسے کہ دیگر کچھ نمازوں میں رکوع کے بعد بھی قنوت پڑھا جاتا ہے. لیکن اگر نہیں یاد آیا تو کوئی حرج نہیں ہے, یا بعد میں یاد آیا یا اس میں بھول ہی گیا, کوئی حرج نہیں ہے, نماز اس کی صحیح ہے. ایک اور صاحب نے بعد سلام ان کا بھی سوال ہے کہ لاٹری جو کھیلی جاتی ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں, کیونکہ کچھ جگہوں پر جیسے اس کے لیے لاٹری نکالی جاتی ہے کہ زیارتوں پہ جا رہے ہیں, آپ کو بہت سارے پیسے جمع کرنے کے بعد لوگوں کو نکالا جاتا ہے, تو یہ کیسا عمل ہے؟ دیکھیں, ایک دفعہ ہوتا ہے کہ یہ عمل جو ہے اپنے آپ میں لاٹری جو جوئے کی شکل ہوتی ہے کہ مثال کے طور کے اوپر آپ پیسے جمع کریں گے اور ایک مثلا ٹکٹ خریدیں گے اور اس کے بعد جو آدمی انعام جیتے گا اس کو ایک مخصوص رقم دے دی جائے گی. یہ چیز صحیح نہیں ہے. لیکن اگر تمام انسان, کچھ لوگ 10 لوگ 20 لوگ 100 لوگ جتنے بھی لوگ ہیں, یہ پیسے جمع کریں اور یہ طے ہو کہ ان میں سے کسی ایک کا نام قرعے میں نکال کر اس کو زیارت پر یا حج پر بھیجا جائے گا, اور سب اس پر راضی ہوں, یعنی ثواب راضی ہوں, سب راضی ہوں, یعنی اگر ہم جا نہیں رہے تو کم سے کم ہمارا مال اس میں شریک ہے ان کے حج کے لیے یا ان کی زیارت کے لیے, تو اس عمل میں کوئی نقصان نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. وہاں جو مالی مسئلہ ہوتا ہے, چونکہ پیسے دے کر ہم پیسہ واپس لے رہے ہیں, یعنی کم پیسہ دے رہے ہیں اور زیادہ پیسہ واپس لے رہے ہیں, تو یہ سود کے لحاظ سے بھی حرام ہے اور جوئے کے لحاظ سے بھی حرام ہے. یہاں پیسے کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں ہم 1 روپیہ لگا رہے ہیں, 1 روپیہ دے رہے ہیں ایک کار خیر کے لیے کہ اگر اس میں میرا نام آ گیا تو میں زیارت پہ چلا جاؤں گا, میرا نام نہیں آیا تو کوئی اور برادر ہے مومن چلا جائے گا. تو پیسے کے بدلے میں کوئی چیز پیسہ نہیں لے رہا ہوں اور شریک کر رہا ہوں اپنے آپ کو اس عمل میں, یعنی ہم سب پیسہ ملا رہے ہیں, جس کا بھی نام آیا وہ چلا جائے گا اور سب اس کے ثواب میں شریک ہو جائیں گے, لہٰذا اس عمل میں کوئی نقصان نہیں. جزاک اللہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی, اور آپ سے پھر میری گزارش ہے کہ دیے گئے نمبر پر اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں, اور کیونکہ ان سوالوں کے جواب کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو نوجوانوں تک بھی پہنچیں گی. آپ کا تو سوال ہوگا کہ صرف آپ کو جواب ملے گا, بلکہ نوجوانوں کے لیے ان کی اصلاح بھی ہو جائے گی, اور دوسروں کے جو سوالات کرتے ہیں جو غیر لوگ, ان تک بھی جوابات پہنچ جائیں گے, تاکہ اصل دین اور اس کے حقائق لوگوں تک پہنچائے جا سکیں. تو ہماری گزارش ایک اور بھی ہے کہ آپ اپنا تعاون بھی ہمیں ضرور پہنچائیں, تاکہ آپ کے تعاون سے اس طرح کے دینی کام جو ہم کر رہے ہیں اس میں اور مدد ملتی رہے, اور تاکہ اس طرح کے پروگرام بھی بڑھتے رہیں جس سے تعلیمات معصومین کی ترویج ہوتی رہے. ہمیں اور ہماری ٹیم کو دعا میں ضرور یاد رکھیے,
اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ جب آپ دعا کریں تو ہمارے چینل کو ضرور یاد رکھیں تاکہ ہم اپنی کوششوں میں کامیاب رہیں۔ ہم سے محو گفتگو تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان، اور لکھنؤ اسٹوڈیو سے یہ پروگرام آپ کے لیے نشر کیا جا رہا تھا۔ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کہ ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور سب مل کے ساتھ میں دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔